مطلب ہم اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ دفتر میں بیٹھے ہیں، کسی میٹنگ میں یا کسی دوست سے بات کر رہے ہیں اور اچانک کوئی ایسا لفظ منہ سے نکل جاتا ہے جس کا وہاں کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ ہاں ہاں، بہت عام سی بات ہے۔ یا پھر میں کسی کا تعارف کروا رہی ہوں اور کوئی ایسا نام جو مجھے برسوں سے یاد تھا، یعنی بالکل فنگر ٹپس پر تھا، وہ اچانک ذہن سے بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اور ہم اسے تھکاوٹ کہہ دیتے ہیں یا سلپ آف ٹنگ سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ہم کہتے ہیں بس نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی، لیکن آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر نفسیات کے بانی سگمنڈ فرائیڈ کے مطابق یہ چیزیں کوئی محض اتفاق نہیں ہوتی۔ فرائیڈ کے نزدیک یہ کوئی رینڈم غلطی نہیں ہے۔ تہلکہ خیز کتاب دا سائیکوپیتھولوجی آف ایوری ڈے لائف کو ڈی کوڈ کریں گے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ ہماری روزمرہ کی یہ جو بظاہر چھوٹی موٹی اور بے ضرر سی غلطیاں ہیں، یہ دراصل ہمارے اندرون میں چلنے والی ایک بہت پراسرار جنگ کا نتیجہ ہے۔ ایک زبردست اور پیچیدہ جنگ، اور یہ جنگ ہمارے شعور اور لاشعور کے درمیان مسلسل لڑی جا رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، جو چیز ہمیں بظاہر ایک وقتی بھول یا کمزوری لگتی ہے نا، وہ حقیقت میں ایک بہت ہی اسٹرانگ نفسیاتی سگنل ہوتا ہے۔ ایک سگنل؟ مطلب کچھ گہرا چھپا ہے اس کے پیچھے؟ بالکل۔ فرائیڈ کا یہ کام اس لیے بھی انقلابی مانا جاتا ہے کیونکہ اس نے یہ ثابت کیا کہ انسانی ذہن میں کچھ بھی رینڈم نہیں ہوتا۔ واہ! ہاں، ہر چھوٹی سی بھول، ہر بھولے ہوئے نام کے پیچھے ایک پورا نفسیاتی میکانزم چل رہا ہوتا ہے، ایک پوری کہانی ہوتی ہے جو ہمارے دبے ہوئے خوف یا ناپسندگی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مزید گہرائی میں جائیں، میں بتا دوں کہ یہ حصہ پارٹ 1 ہے، اور اس حصے میں ہم ان چیپٹرز پر بات کریں گے۔ نمبر 1، forgetting of proper names۔ نمبر 2، forgetting of foreign words۔ نمبر 3، childhood memories and screen memories۔ اور نمبر 4، the mechanism of forgetfulness۔ یہ چاروں ٹاپکس بہت ہی کمال کے ہیں۔ ہاں، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو پہلے چیپٹر کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا۔ جی بتائیں۔ کیا ہم اپنے دماغ کو ایک ایسے اسمارٹ فون کی طرح سمجھ سکتے ہیں جس میں یعنی بیک گراؤنڈ ایپس مسلسل چلتی رہتی ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ مطلب بظاہر اسکرین پر ہمیں صرف ایک ایپ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن پس پردہ درجنوں ایپس نہ صرف ڈیوائس کی میموری کھا رہی ہوتی ہیں بلکہ پورے سسٹم کی پرفارمنس کو بھی کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی زبردست مثال ہے۔ اگر ہم اسی اسمارٹ فون کی مثال کو پکڑیں نا، تو ہمارا انکانشیس مائنڈ دراصل وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جو ان تمام پس پردہ ایپس کو مینج کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور جب کوئی ایپ یعنی فرض کریں کوئی خیال یا کوئی پرانی یاد ہمارے شعوری سسٹم کے لیے خطرہ بنتی ہے، تو وہ آپریٹنگ سسٹم فوراً اسے کریش کر دیتا ہے۔ اسے اسکرین پر آنے ہی نہیں دیتا۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہی کانسیپٹ ہمیں ہمارے پہلے چیپٹر کی طرف لے جاتا ہے، یعنی forgetting of proper names۔ سوال یہ ہے کہ انسان وہ نام کیوں بھول جاتا ہے جو اسے بہت اچھی طرح یاد ہونے چاہیے۔ ہاں، یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرائیڈ اسے انکانشیس ریزسٹنس یعنی لاشعوری مزاحمت کا نام دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نام کسی تکلیف دہ احساس یا ناخوشگوار واقعے سے جڑا ہوتا ہے نا، تو دماغ ایک ڈیفنس میکانزم آن کر دیتا ہے۔ وہ اسے شعور کی سطح پر آنے سے روک دیتا ہے؟ بالکل، اسے بلاک کر دیتا ہے۔ لیکن رکیں ذرا، یہ بات ہضم کرنا میرے لیے تھوڑی مشکل ہے۔ کیوں؟ مطلب کیا واقعی ہر بار جب میں کسی کا نام بھولتی ہوں تو اس کے پیچھے کوئی ٹراما یا گہرا صدمہ ہی ہوتا ہے؟ بعض اوقات میں صرف تھکی ہوئی بھی تو ہو سکتی ہوں نا، یا ہو سکتا ہے ذہن میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوں۔ صحیح۔ تو کیا ہر بھول چوک کو لاشعور کی سازش قرار دے دینا تھوڑا سا ایکسٹریم نہیں ہو گیا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، اور فرائیڈ خود بھی اس فرق کو کلیئر کرتا ہے۔ وہ عام جسمانی تھکاوٹ سے انکار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جس بھولنے کی بات کر رہا ہے اسے سائیکالوجی میں موٹیویٹڈ فرگیٹنگ کہتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کا دماغ اس وقت بالکل الرٹ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کو اس شخص کی شکل یاد ہوتی ہے، اس سے جڑی باتیں یاد ہوتی ہیں، بس ایک مخصوص نام بلاک ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ وہ نام یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرے ملتے جلتے نام آنے لگتے ہیں ذہن میں۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ دوسرے نام آتے ہیں لیکن اصل نام پر ایک پردہ پڑا رہتا ہے۔ یہ نارمل تھکاوٹ نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ ایکٹیو سینسرشپ ہے۔ تو اس کی کوئی مثال ہے کتاب میں؟ جی بالکل، کتاب میں فرائیڈ نے اپنا ہی ایک ذاتی واقعہ بیان کیا ہے جو اس میکانزم کو بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے۔ وہ ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور کسی اجنبی کے ساتھ بات چیت کے دوران وہ اٹلی کے مشہور گرجا گھر اور ویٹو کے ایک پینٹر کا نام بھول گیا۔
او وہ پینٹر جس نے وہاں وہ بہت مشہور سائیکل یا دیوار پر وہ پینٹنگز بنائی تھی؟ بالکل وہی پینٹر. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ فرائڈ کو اس پینٹر کی بنائی ہوئی پوری تصویر، اس کے کلرز، کردار سب ہائی ڈیفینیشن میں یاد تھے. مطلب اسے سین بالکل کلیئر یاد تھا. ہاں، یہاں تک کہ اسے پینٹر کی وہ چھوٹی سی تصویر بھی یاد تھی جو اس نے دیوار کے کونے میں اپنے آپ کو ڈرا کیا تھا نا، اس کے خد و خال تک یاد تھے. لیکن اس کا نام جو کہ سینیوریلی تھا وہ ذہن سے بالکل صاف ہو گیا. سینیوریلی؟ ہاں، تو نام کیوں غائب ہوا؟ نام نہیں آ رہا تھا ذہن میں، بلکہ اس کے بجائے بار بار دو اور پینٹرز کے نام ذہن میں پاپ اپ ہو رہے تھے، بوٹیچیلی اور بولٹرافیو. اچھا، تو فرائڈ نے اس چیز کو فگر آؤٹ کیسے کیا؟ یعنی اس نے یہ کیسے ثابت کیا کہ یہ سگنوریلی نام بھولنا واقعی کوئی لاشعوری مزاحمت تھی اور ویسے ہی کوئی عام بھول نہیں تھی؟ فرائڈ نے اپنے ہی ذہن پر ایک جاسوس کی طرح کام شروع کر دیا. اچھا. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یار یہ سگنوریلی نام سے ٹھیک پہلے میں ٹرین میں کس ٹاپک پر بات کر رہا تھا. کنٹیکسٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی. بالکل. اور اسے یاد آیا کہ وہ دراصل موت اور موت سے جڑے خوف کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا. اور اس گفتگو کے فوراً بعد اس کے ذہن میں اپنے ایک پرانے مریض کی خودکشی کا بہت ہی تکلیف دہ واقعہ آ گیا تھا. یہ تو واقعی ایک ٹراما ہے. ہاں، اب دیکھیے کنیکشن کیسے بنتا ہے. وہ مریض فرائڈ کو جرمن زبان میں ہیر کہہ کر بلاتا تھا. ہیر کا مطلب جرمن میں ہوتا ہے سر یا جناب. صحیح. اب اٹالین زبان میں یعنی اٹالین میں سینیور کا مطلب بھی وہی ہیر یا جناب ہے. اوہ واہ. تو فرائڈ کے لاشعور نے یہ دیکھا کہ یہ موت اور خودکشی کا واقعہ بہت تکلیف دہ ہے، تو اس نے اس لفظ ہیئر پر ہی پابندی لگا دی. اور چونکہ سگنوریلی کے شروع میں سگنور آتا ہے تو دماغ نے اس پورے نام کو ہی ریڈ فلیگ کر کے بلیک لسٹ کر دیا. ایگزیکٹلی. پورا نام ڈیلیٹ کر دیا اور اس کی جگہ اس نے بوٹیچیلی اور بولترافیو جیسے نام سامنے رکھ دیے، کیونکہ ان میں وہ تکلیف دہ حصہ یعنی سگنور شامل نہیں تھا. مائی گڈنس، تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے دماغ نے ایک بہت ہی سخت قسم کا سیکیورٹی گارڈ دروازے پر بٹھا دیا ہو. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب وہ گارڈ جانتا ہے کہ اگر اس مخصوص شناختی کارڈ والے بندے کو یعنی اس نام کو اندر آنے دیا گیا تو اس کے ساتھ وہ سارے تکلیف دہ جذبات اور وہ خودکشی والی یادیں بھی اندر آ جائیں گی. تو وہ تصویر کو آنے دے رہا ہے. ماں، کیونکہ تصویر بے ضرر ہے. ہاں، تصویر بے ضرر ہے. لیکن نام کو اس نے گیٹ پر ہی روک لیا ہے. یہ سیکیورٹی گارڈ والی مثال ریزسٹنس کے اس پورے میکنزم کو بہت پرفیکٹلی ڈیفائن کرتی ہے. دماغ اس ایسوسیٹیو چین کو یعنی خیالات کی اس زنجیر کو جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تاکہ آپ اس نفسیاتی اذیت سے بچ سکیں. یہ بات تو بہت حد تک سمجھ آ گئی کہ پراپر ناموں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. لیکن کیا یہ سینسرشپ صرف ناموں تک محدود ہے؟ مطلب کیا ہو اگر یہ لاشعوری سیکیورٹی گارڈ ہماری سیکھی ہوئی زبان کو بھی ہائی جیک کر لے؟ یہ آپ ہمیں دوسرے چیپٹر کی طرف لے جا رہی ہیں. ہاں، چیپٹر 2 فورگیٹنگ آف فارن ورڈز. ہم اکثر یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ کسی دوسری زبان کے الفاظ بولتے ہوئے انسان اچانک اٹک جاتا ہے. کوئی رٹی ہوئی نظم سنا رہا ہے اور درمیان سے ایک خاص لفظ غائب ہو گیا. یہاں کیا سائنس ہے؟ یہاں بھی سیم وہی خیالات کی زنجیر والا میکنزم کام کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں، جب کسی غیر ملکی زبان کا کوئی لفظ ہمارے کسی اندرونی دبے ہوئے خوف کو ٹریگر کرتا ہے نا، تو دماغ بہت سپیڈ سے اس لفظ کو سینسر کر دیتا ہے. لیکن دوسری زبان تو ہم نے شعوری طور پر سیکھی ہوتی ہے نا، محنت کر کے. بالکل، ہم نے رٹا لگایا ہوتا ہے ایک ترتیب میں. لیکن جب ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ لاشعور میں موجود کسی پریشانی کی تار کو ہلکا سا بھی چھیڑ دے تو وہ پورا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. اس کی کوئی مثال؟ فرائڈ نے اس کی بہت کمال مثال دی ہے. ایک نوجوان کی جو اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا. وہ نوجوان باتوں باتوں میں لاطینی زبان کی ایک بہت مشہور نظم ورجلز اینیڈ کا ایک مصرع سنانے لگا. ٹھیک ہے. اب اس مصرے کے درمیان میں ایک لفظ آتا ہے ایلیکوس. ایلیکوس؟ ہاں، وہ لڑکا بڑی روانی سے نظم پڑھ رہا تھا اور اچانک اس لفظ پر آ کر وہ بلینک ہو گیا. بس وہ لفظ ایلیکوس اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہے. تو پھر فرائڈ نے کیا کیا؟ اس لڑکے کے ساتھ بھی وہی جاسوسی والا کھیل کھیلا؟ بالکل. فرائڈ تو تھا ہی جاسوس نا دماغ کا. اس نے اس لڑکے سے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، اس لفظ ایلیکوس پر فری ایسوسیشن کرتے ہیں. فری ایسوسیشن؟ مطلب جو ذہن میں آئے بس بول دو؟ ہاں. اس نے کہا کہ اس لفظ کو سن کر جو بھی پہلا خیال یا لفظ تمہارے دماغ میں آتا ہے بنا سوچے فلٹر کیے بغیر بس بولتے جاؤ. اچھا، تو لڑکے نے کیا بولا؟ لڑکے نے سٹارٹ کیا. اس کے ذہن میں سب سے پہلا لفظ آیا ریلکس. ٹھیک، تھوڑا ملتا جلتا ساؤنڈ ہے. پھر آیا لیکوڈ، پھر فلوئڈ
اور پھر اچانک اس کے ذہن میں لفظ آیا بلڈ، یعنی خون۔ اوکے، ریلکس سے لکوڈ اور لکوڈ سے خون، یہ تو ایک پوری سیڑھی بن رہی ہے۔ اور پھر خون سے اچانک اس لڑکی کے ذہن میں کیلنڈر اور تاریخوں کا خیال آنے لگا۔ کیلنڈر اور تاریخیں، یہ ایلیکوس سے خون اور تاریخوں تک کیسے پہنچ گیا؟ اور یہی فرائیڈ کی دریافت کا وہ کلائمیکس تھا۔ جیسے ہی وہ کیلنڈر پہ پہنچا نا، تو وہ لڑکا اچانک رک گیا اور بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ارے کیوں؟ اس نے پھر فرائیڈ کو بتایا کہ اسے پچھلے کچھ دنوں سے ایک بہت بڑی پرسنل پریشانی چل رہی ہے، جس کا اس نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا۔ اچھا، کیا پریشانی؟ اس نے بتایا کہ ایک خاتون جس کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا، اس کے پیریڈز یعنی ماہواری رک گئی ہے، اور اس لڑکے کے اندر ایک شدید بہت گہرے خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں وہ خاتون پریگننٹ تو نہیں ہو گئی، اور اگر ایسا ہوا تو اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان آ جائے گا۔ او مائی گاڈنس! ہاں، مطلب وہ لفظ ایلیکوس، جو کہ بظاہر لاطینی کی ایک نظم کا بالکل بے ضرر سا حصہ تھا، جی، اس کے حروف نے اور اس کی آواز نے اس نوجوان کے ذہن میں ایک طرح سے خفیہ سیڑھی بنا دی تھی، جو سیدھا اس کے سب سے تاریک خوف تک لے جاتی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ریلکس، لکوڈ، بلڈ۔ اور لاشعور نے کہا کہ بھائی، اس سے پہلے کہ یہ خطرناک خوف شعور کی اسکرین پر آ جائے، اس لاطینی لفظ کو ہی ڈیلیٹ مار دو۔ ایگزیکٹلی، آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ لاشعور نے خطرے کو سونگھ لیا تھا، اور شعور تک وہ پریشانی پہنچنے سے پہلے ہی اس نے لفظ کو اسکرین سے غائب کر دیا۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ ہم روزمرہ میں بھی تو ایسا دیکھتے ہیں۔ جیسے فرض کریں میں ایک بہت بڑی پریزنٹیشن دے رہی ہوں اور اچانک کسی ایسے لفظ پر اٹک جاؤں جو لاشعوری طور پر میرے اپنے امپوسٹر سنڈروم یا میرے فیل ہونے کے ڈر کو ٹریگر کرتا ہو۔ ہاں، یہ بہت عام ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ بات تھوڑی ڈرانے والی بھی تو ہے نا۔ کیسے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان، ہمارے الفاظ، وہ فری نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے ان جذبوں کی کٹھ پتلی بنے ہوئے ہیں جنہیں ہم نے خود ہی کہیں تہہ خانے میں چھپا رکھا ہے؟ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ ہماری زبان واقعی ان جذبات کی کٹھ پتلی ہوتی ہے جو شعور کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی شعور اور لاشعور کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے نا، تو اس کراس فائر میں جو بھی لفظ آتا ہے، دماغ اسے اڑا دیتا ہے۔ تو اگر دماغ الفاظ کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، ناموں کو بھلا سکتا ہے، تو کیا وہ ہماری یادوں کو بھی ایڈٹ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اگر وہ اتنا ہی ماسٹر ایڈیٹر ہے، تو وہ ہمارے ماضی کے ساتھ کیا گیمز کھیل رہا ہوگا؟ اور یہی سوال ہمیں ہمارے تیسرے چیپٹر میں لاتا ہے، چائلڈہڈ میموریز اینڈ اسکرین میموریز۔ یہ میرا فیوریٹ چیپٹر ہے۔ ہم سب کو یہ لگتا ہے نا کہ ہماری بچپن کی یادیں بس ایک پرانی ویڈیو ٹیپ کی طرح ہیں، ذہن میں پلے کی اور دیکھ لیں، لیکن حقیقت میں وہ اکثر ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ دراصل پیش آئی تھیں۔ بالکل۔ دیکھیں، بچپن کا جو دور ہوتا ہے وہ انسانی نفسیات کی بیس بناتا ہے، لیکن بچپن صرف خوشیوں کا نام تو نہیں ہے نا۔ ہاں، بچے بہت کچھ فیس کرتے ہیں۔ بچوں کو اکثر ایسے ڈر اور ایسے جذباتی صدموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہیں پروسیس کرنے کی اس عمر میں ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ تو ان تکلیف دہ چیزوں سے ذہن کو بچانے کے لیے دماغ ایک بہت ہی کمال کا ہتھ کنڈا اپناتا ہے۔ کیسا ہتھ کنڈا؟ دماغ ایک جعلی، جھوٹی، بظاہر بے ضرر لیکن بہت ہی کلیئر اور رنگین یاد بنا لیتا ہے۔ فرائیڈ اسے اسکرین میموری کہتا ہے، یعنی پردہ پوش یاد کہتا ہے۔ اچھا، ایک پردہ ڈالنے کے لیے۔ ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی دھندلی یاد نہیں ہوتی۔ اس کی نشانی ہی یہ ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ برائٹ ہوتی ہے، اور انسان کو لگتا ہے کہ یہ 100% سچ ہے، لیکن اصل میں یہ صرف اصلی کہانی سے دھیان ہٹانے کا ایک سراب ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہوا جیسے کوئی مجھے اپنے بچپن کے گھر کا ایک خوبصورت سا سرخ صوفہ بتائے، اسے اس کا رنگ، اس کا فیبرک، اس پر پڑنے والی دھوپ کی روشنی سب ایک HD تصویر کی طرح یاد ہو۔ ہاں، لیکن وہ یہ مکمل طور پر بھول چکا ہو کہ حقیقت میں اس صوفے کے پاس کھڑے ہو کر روزانہ اس کے پیرنٹس کے درمیان کتنے خوفناک جھگڑے ہوتے تھے۔ بالکل پرفیکٹ مثال ہے۔ یعنی دماغ نے اس صوفے کی تصویر کو اتنا برائٹ کر دیا کہ پیچھے جو چیخو پکار چل رہی تھی وہ نظر ہی نہ آئے۔ یہ تو پھر کسی ہیکر والی ذہنیت ہوئی۔ ہیکر والی ذہنیت کیسے؟ مطلب جیسے کسی کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ پر ایک بہت ہی پیارا سا اٹریکٹیو سا وال پیپر لگا دیا جائے تاکہ پیچھے جو خطرناک وائرس چل رہا ہے یا جو تباہ کن فائلز پڑی ہیں ان پر کسی کی نظر ہی نہ جائے۔ لیکن یہ کام کرتا کیسے ہے؟ وہ صوفہ ہی کیوں یاد رہا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔
یہ جو کام ہے نا، یہ سائیکالوجی میں ڈسپلیسمنٹ کہلاتا ہے، یعنی جذبات کی منتقلی۔ اوہ، جذبات شفٹ ہو جاتے ہیں؟ جی، وہ جو تلخ یاد تھی، جو والدین کا جھگڑا تھا، اس کا ایک بہت بھاری جذباتی وزن تھا۔ دماغ نے اس پورے وزن کو اٹھایا اور اس واقعے کے قریب پڑی ایک بالکل بے ضرر چیز، یعنی اس سرخ صوفے پر شفٹ کر دیا۔ اچھا۔ اب وہ صوفہ اس پوری یاد کی نمائندگی کر رہا ہے، لیکن بغیر اس تکلیف کے۔ اسکرین میموریز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بھئی ہماری یادداشت کوئی کیمرہ نہیں ہے جو بس ریکارڈنگ کر رہا ہے، بلکہ یہ ایک فلم کا ایڈیٹر ہے جو سینز کو کاٹ چھانٹ رہا ہے۔ ہاں، وہ سینز کو اس طرح ایڈٹ کر رہا ہے کہ فلم کا ہیرو یعنی ہم خود نفسیاتی طور پر کریش ہونے سے بچ جائیں۔ واہ! یہ ایڈیٹنگ اور جذبات کی منتقلی کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ہمیں آج کے آخری اور چوتھے چیپٹر دی میکنزم آف فورگیٹفلنس کی طرف لے آتا ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ نام کیسے بھولتے ہیں، الفاظ کیسے غائب ہوتے ہیں اور یادیں کیسے بدل جاتی ہیں۔ تو ان سب کو اگر ہم ایک جگہ ملائیں تو دماغ کے اس پورے فنکشن کا حتمی مقصد کیا ہے؟ فروئڈ بھولنے کو کیسے ڈیفائن کر رہا ہے؟ اگر ہم ان سارے چیپٹرز کو ایک لڑی میں پروئیں تو ایک بہت ہی کلیئر تصویر بنتی ہے۔ فورگیٹفلنس یعنی بھولنا، یہ ہمارے دماغ کے سسٹم کا کوئی ایرر نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ہڈن ایموشنز کو ڈیفینڈ کرنے کا ایک بہت ہی منظم، بہت ایکٹیو سسٹم ہے۔ دماغ ہر سیکنڈ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کون سی چیز شعور میں رہے گی اور کس چیز کو اٹھا کر تہہ خانے میں پھینکنا ہے تاکہ آپ کا بیلنس خراب نہ ہو۔ صحیح۔ فروئڈ کے نزدیک بھولنا ایک ایکٹیو پروسیس ہے۔ ہم صرف وہی چیزیں بھولتے ہیں جنہیں یاد رکھنا ہمارے کانشیس مائنڈ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ایک طرح سے یہ لاشعور کا اپنا سیکیورٹی پروٹوکول ہے۔ اس کی تو پھر ہم روزمرہ میں بھی بہت سی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ جی، بہت سی ہیں۔ جیسے فرض کریں مجھے دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، اور میں بار بار اس ڈینٹسٹ کی اپوائنٹمنٹ کا ٹائم یا دن بھول جاتی ہوں۔ ہاں، اور بندہ جھنجھلا جاتا ہے۔ بالکل، ہم جھنجھلا جاتے ہیں کہ یار میں کتنی کیئرلیس ہوں، یا میرا فون کا کیلنڈر خراب ہے۔ لیکن اگر فروئڈ کی بات مانے تو یہ کیلنڈر کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ میرے لاشعور کا اس دانت کے درد سے اور اس ڈرل مشین کی تکلیف سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ دماغ کو پتا ہے کہ ڈینٹسٹ کی کرسی پر تکلیف ہونی ہے، تو اس نے اپوائنٹمنٹ ہی میرے دماغ سے اڑا دی۔ ایگزیکٹلی، اس نے ڈیلیٹ کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی ان بھول چوک پر غصہ کرنے کے بجائے یا خود کو کوسنے کے بجائے ایک جاسوس بن کر یہ سوچنا چاہیے کہ آخر دماغ ہم سے کیا چھپا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب بھی آپ کو اپنی کسی بھول پر بہت زیادہ غصہ ہے نا، تو سمجھ جائیں کہ وہاں شعور اور لاشعور کے درمیان کوئی ٹکراؤ چل رہا ہے۔ غصہ صرف آپ کے شعور کی ناپسندیدگی ہے، لیکن اگر آپ رک کر سوچیں کہ یار میں نے یہی والی اپوائنٹمنٹ کیوں مس کی، میں نے اسی مخصوص بندے کا نام کیوں بھولا، تو پھر آپ اپنے اندرونی خوف اور اپنی دبی ہوئی خواہشات کو سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ ہماری یہ روزمرہ کی غلطیاں ایکچولی ہماری شخصیت کے ان حصوں کا بتا دے رہی ہوتی ہیں جنہیں ہم نے خود سے بھی چھپا کر رکھا ہوتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے اہم نکات کو اگر سمیٹا جائے تو یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں بظاہر کچھ بھی بے معنی یا رینڈم نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ بھول جانا اور اس کی جگہ کسی اور نام کا آ جانا، یا دوسری زبان کے الفاظ کا لاشعوری ڈر کی وجہ سے غائب ہو جانا، اور بچپن کی تلخ حقیقتوں کو چھپانے کے لیے یادوں کا ایک وال پیپر کی طرح بدل جانا، یہ سب ایک ہی کڑی کا حصہ ہے۔ ہاں، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ ثبوت ہے کہ ہمارا انکانشیس مائنڈ کتنا طاقتور ہے، اور وہ پسے پردہ ہماری سوچ اور ہمارے افعال کا کتنا بڑا حصہ کنٹرول کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور اسی بات پر میں ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، ہم نے آج صرف روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا تجزیہ کیا ہے نا۔ ایک نام، ایک لفظ، کوئی عام سی یاد۔ ذرا سوچیں، اگر ہمارا لاشعور ہمیں ایک معمولی سا نام بھولنے پر مجبور کر سکتا ہے صرف اس لیے کہ وہ کسی تکلیف دہ یاد سے جوڑا تھا، تو وہ ہماری زندگی کے جو بڑے فیصلے ہیں ان میں خاموشی سے کتنی بڑی مداخلت کر رہا ہوگا۔ واہ، یہ تو بہت ڈیپ ہے۔ مطلب ہم کس شخص کو اپنا جیون ساتھی چنتے ہیں، ہم کون سا کیریئر چوز کرتے ہیں، یا ہم کن لوگوں سے بلا وجہ دور بھاگتے ہیں، کیا یہ سب ہمارے شعور کے ہمارے اپنے آزاد فیصلے ہیں، یا ان کے پیچھے بھی وہی لاشعوری سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہماری زندگی کی ڈوریاں ہلا رہا ہے اور ہمیں اس کا شعور تک نہیں؟
اگلے حصے میں ہم زبان پھسلنے، غلط بولنے، غلط سننے اور روزمرہ کی عجیب غلطیوں کے پیچھے چھپے انکانشس مائنڈ کے رازوں پر بات کریں گے۔ گزشتہ حصے میں ہم نے بھولنے، چائلڈہڈ میموریز اور انکانشیس فرگیٹفلنس کے راز سمجھے تھے۔ آج ہم انسانی زبان اور روزمرہ غلطیوں کے پیچھے چھپے ذہنی نظام کو ایکسپلور کریں گے۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ جی بالکل، اور آج کا یہ سیشن بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا مشن یہ جاننا ہے کہ ہماری وہ غلطیاں جنہیں ہم بظاہر بہت معصوم سمجھتے ہیں، کیا وہ دراصل ہمارے اپنے ہی دماغ کے خفیہ پیغامات ہیں؟ بالکل، مطلب جنہیں ہم محض اتفاق کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہم جن چیپٹرز پر بات کریں گے ان میں شامل ہیں سلپس آف دا ٹنگ، سلپس آف ریڈنگ، سلپس آف رائٹنگ، سلپس آف ہیئرنگ، اور آخر میں ایررز اینڈ ایکسیڈنٹل ایکشنز۔ تو چلیں اس پر اسرار سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اگر ہم سگمنڈ فرائڈ کی بات کریں تو ان کے نزدیک غلطی یا اتفاق نام کی کوئی چیز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا، مطلب غلطی نہیں ہوتی؟ جی نہیں، فرائڈ کہتا ہے کہ جسے انسان ایک معمولی سی چوک سمجھتا ہے، وہ دراصل وہ مقام ہے جہاں ہمارا لاشعور یعنی انکانشس مائنڈ بغاوت کر دیتا ہے۔ بغاوت؟ کس کے خلاف؟ ہمارے شعور کے خلاف، یعنی کانشس مائنڈ کی جو ایک سخت پہرے باری ہوتی ہے نا، لاشعور اسے توڑ کر اچانک باہر آ جاتا ہے۔ ایک منٹ، ذرا یہاں رکتے ہیں۔ یہ دعویٰ تو کافی بڑا اور ناقابل یقین سا لگتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مطلب اگر کسی انسان کی زبان پھسل گئی یا کوئی لفظ غلط نکل گیا تو کیا اس میں کوئی گہری نفسیاتی سازش چھپی ہے؟ کیا انسان کبھی محض تھکا ہوا نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے، اور فرائڈ کو بھی اس تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تھکاوٹ یا ذہنی دباؤ نہیں ہوتا۔ تو پھر اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ انہیں غلطی کی بنیادی وجہ نہیں مانتا۔ یہ صرف سہولت کار ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ فیسیلیٹیٹرز ہیں۔ اچھا، سہولت کار کس طرح؟ قابل قبول خیالات کو باہر جانے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باؤنسر والی تشبیہ تو بہت زبردست ہے۔ تو پھر یہ فلٹر فیل کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب انسان تھکا ہوا ہو یا پریشان ہو تو وہ باؤنسر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور بس اسی لمحے کا فائدہ اٹھا کر لاشعور میں چھپے وہ تلخ سچے خیالات وہ پچھلے دروازے سے باہر آ جاتے ہیں۔ بالکل، وہ چھپے ہوئے جذبات بھاپ بن کر کسی نہ کسی طرح لیک ہو جاتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن ایک پریشر کوکر کی طرح ہے؟ اگر ہم سچی بات کو دبا کر رکھیں گے تو وہ الفاظ کے ذریعے پھٹ پڑے گی؟ 100% درست۔ اور اسی لیے اب ہم اپنے پہلے چیپٹر کی طرف آتے ہیں، جو ہے سلپس آف دا ٹنگ، یعنی زبان کا پھسلنا۔ انسان روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ یہی غلطی کرتا ہے۔ ہم دن بھر بولتے ہیں اور الفاظ گڈمٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ گڈ مڈ ہونا محض کوئی تلفظ کی خرابی نہیں ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو دماغ میں 2 مختلف ارادوں کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ 2 ارادے؟ یعنی ایک جو ہم بولنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا وہ جو ہماری ہڈن ڈیزائرز یا سپریسڈ تھاٹس ہیں، یعنی دبے ہوئے خیالات۔ تو مطلب دماغ کے سگنلز میں ایک طرح کا ٹریفک جام پیدا ہو جاتا ہے۔ جی، ہمارا لاجیکل فلٹر ایک سماجی لحاظ سے درست لفظ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے جذبات اپنے سچے لفظ کو زبردستی آگے دھکیل دیتے ہیں۔ کیا آپ اس ذہنی ٹریفک جام کی کوئی عام زندگی کی مثال دے سکتی ہیں تاکہ بات ذرا اور واضح ہو جائے؟ ہاں بالکل۔ فرض کریں کہ ایک انسان کسی کو بالکل پسند نہیں کرتا اور وہ محفل میں اس شخص سے ملتا ہے، اور بظاہر مسکرا کر ملنا مجبوری ہوتی ہے۔ بالکل، وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ یہ شخص کتنا بورنگ ہے، لیکن باشعور ارادہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ کہے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اچھا، تو یہاں فلٹر فیل ہوگا۔ جی، باؤنسر تھکا ہوا ہے تو اس کی زبان سے اچانک نکلتا ہے آپ سے مل کر بہت کوفت ہوئی۔ اوہ، اور پھر انسان فوراً گڑبڑا کر کہتا ہے معاف کیجیے گا، میرا مطلب تھا خوشی ہوئی۔ بالکل، وہ فوری معذرت دراصل سچائی پر پردہ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہوتی ہے۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا زبان پھسلنے کا مطلب ہمیشہ غصہ یا کوئی منفی جذبہ ہی ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہ مثبت لیکن چھپی ہوئی خواہشات کو بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کسی کو لاشعوری طور پر پسند کرتا ہو؟ جی،
اگر وہ شخص کسی کو کوئی عام سی چیز پیش کر رہا ہو اور انجانے میں کوئی گہرا یا رومانوی لفظ استعمال کر لے تو یہ بھی ایک سلپ ہے۔ واہ، یعنی جو لفظ غلطی سے نکلا در حقیقت وہی وہ اصل سچ تھا جو انسان چھپا رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، زبان نے وہ کام کر دیا جو دماغ کرنے سے ڈر رہا تھا۔ تو یہ تو ایک طرح سے دماغ پڑھنے والی بات ہو گئی۔ چلیں، بولنا تو ہمارا اپنا عمل ہے، ہم خود معلومات پیدا کر رہے ہیں، لیکن جب ہم بیرونی دنیا کی معلومات لے رہے ہوتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اشارہ سلپس آف ریڈنگ اور سلپس آف ہیئرنگ کی طرف ہے نا؟ جی بالکل، مطلب اگر ہم بولتے وقت اپنے راز ظاہر کر دیتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کی لکھی یا بولی گئی بات کو غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ اس تفصیلی جائزے کا ایک بہت ہی حیرت انگیز موڑ ہے، کیونکہ ان دونوں چیپٹرز میں ہمارا لاشعور محض ایک باغی قیدی نہیں رہتا، تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ ایک انتہائی طاقتور ایڈیٹر بن جاتا ہے۔ ایڈیٹر؟ یعنی وہ معلومات کو تبدیل کر دیتا ہے؟ جی، انسان وہ نہیں پڑھتا جو لکھا ہوتا ہے، وہ دراصل وہ پڑھتا ہے جو وہ لاشعوری طور پر سوچ رہا ہوتا ہے یا جس چیز سے وہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ ایک منٹ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اپنا دماغ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم حقیقت نہیں دیکھ رہے بلکہ اپنے ہی اندیشوں کا عکس دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، اسے نفسیات کی زبان میں پروجیکشن کہتے ہیں۔ انکانشیس مائنڈ انسان کے ادراک یعنی پرسیپشن کو مکمل طور پر انفلوئنس کر دیتا ہے۔ اس کی کوئی مثال تاکہ یہ ایڈیٹر والی بات سمجھ آئے؟ فرض کریں ایک انسان مالی نقصان سے بہت خوفزدہ ہے، وہ صبح جلدی میں اخبار اٹھاتا ہے اور ایک سرخی پڑھتا ہے۔ اچھا، سرخی میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے شہر میں کپڑے کی نئی تھریڈ فیکٹری کا افتتاح۔ لفظ ہے تھریڈ یعنی دھاگا۔ لیکن کیونکہ وہ خوفزدہ ہے تو وہ اسے کچھ اور پڑھے گا۔ جی، وہ ایک لمحے کے لیے اسے تھریٹ یعنی تھریٹ پڑے گا، جس کا مطلب خطرہ ہے۔ اوہ، اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ بالکل، اس کے اندر کے خوف نے ایک سیکنڈ کے لیے اس کی نظر کو دھوکہ دے دیا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اور کیا، سننے میں بھی یعنی سلپس آف ہیئرنگ میں بھی یہی میکنزم کام کرتا ہے۔ 100%۔ اگر کسی انسان کے اندر بہت زیادہ عدم تحفظ یا انسیکیورٹی موجود ہے تو وہ عام سی بات کو بھی اپنے ہی فلٹر سے سنے گا۔ مطلب اگر کوئی اس کی تعریف بھی کر رہا ہو تو وہ اسے طنز سمجھے گا۔ جی، اگر کوئی دوست کہے کہ تم نے یہ کام بہت مختلف انداز میں کیا ہے تو سننے والے کا لاشعور لفظ مختلف کو عجیب یا غلط کے طور پر ایڈٹ کر لے گا۔ اور وہ فوراً دفاعی پوزیشن میں آ کر بحث شروع کر دے گا۔ دراصل اس نے اپنے ہی اندر کے عدم تحفظ کی آواز سنی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ تو بولنا اور سننا تو بہت فوری افعال ہیں، یہ تو ملی سیکنڈز میں ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم سلپس آف رائٹنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ معاملہ ذرا الگ نہیں ہے؟ جی، لکھنے میں انسان کے پاس سوچنے کا وقت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرا سوال یہی ہے کہ جب ہمارے پاس سوچ سمجھ کر لکھنے کا وقت ہوتا ہے، ہم رک سکتے ہیں، تو پھر قلم کیوں پھسلتا ہے؟ کیونکہ لکھنے میں لاشعور کا غلبہ اور بھی زیادہ ٹھوس ہوتا ہے۔ جب آپ خط یا ای میل لکھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی اہم لفظ بھول جاتے ہیں یا غلط لکھ دیتے ہیں تو کیا وہ محض ایک ٹائپو نہیں ہوتا؟ فرائڈ کے نزدیک بالکل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک گہری نفسیاتی الجھن کی نشاندہی ہے۔ لیکن اگر فون کا کی بورڈ چھوٹا ہے اور انگلی غلط لگ گئی تو اس میں نفسیات کہاں سے آ گئی؟ اگر صرف ایک اسپیلنگ مسٹیک ہے جس سے مطلب نہیں بدلتا تو وہ کی بورڈ کی خرابی ہو سکتی ہے، لیکن اگر انسان ایک ایسا لفظ لکھ دے جو پورے جملے کا مطلب الٹ دے۔ اچھا، یعنی اگر لفظ کے معنی بدلنے سے پورا پیغام بدل جائے؟ جی، یا اگر انسان کسی کو قرض واپسی کا خط لکھ رہا ہے اور وہ اصل رقم لکھنا ہی بھول جائے تو یہ بھولنا اتفاقی نہیں ہے۔ مطلب لاشعور دراصل وہ رقم لوٹانا ہی نہیں چاہتا۔ بالکل، شعور کہہ رہا ہے لکھو، لیکن لاشعور اس ارادے کو شکست دے کر اپنے لیے راستہ بنا لیتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت گہرا پہلو ہے۔ اب تک ہم نے الفاظ اور خیالات کی بات کی، لیکن اب اس چیپٹر پر آتے ہیں جو سب سے زیادہ پراسرار ہے، یعنی ایررز اینڈ ایکسیڈنٹل ایکشنز۔ جسمانی افعال اور غلطیاں، یہ فرائڈ کے نظریات کا عروج ہے۔ کیا چیزوں کا گرنا یا ٹوٹنا واقعی محض ایک اتفاق نہیں ہے؟ فرائڈ کے مطابق حقیقت میں ایکسیڈنٹل مسٹیکس بالکل بھی ایکسیڈنٹل نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ دراصل ایک بغاوت ہے جو ہمارا جسم ہمارے دماغ کے خلاف کرتا ہے۔ اس کے پیچھے
انکانشیس انٹینشن یا لاشعوری ارادہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، فرض کریں کسی انسان کے ہاتھ سے کوئی قیمتی گلدان گر کر ٹوٹ جاتا ہے جو کسی ناپسندیدہ شخص نے تحفے میں دیا تھا۔ بہترین مثال ہے۔ تو کیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ پھسلا نہیں بلکہ لاشعور نے جان بوجھ کر وار کیا ہے؟ بالکل۔ انسان کہتا ہے کہ میرے ہاتھ گیلے تھے یا چکناہٹ تھی، لیکن فرائڈ سوال اٹھاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ تو سارا دن گیلے تھے، تب آپ نے فون کیوں نہیں گرایا؟ مطلب صرف وہی گلدان ہی کیوں گرا جس سے انسان کو چڑ تھی؟ یہی تو بات ہے۔ لاشعور اس شخص سے وابستہ بوجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا، تو اس نے پٹھوں کی گرفت کو ایک لمحے کے لیے کمزور کر دیا۔ تو وہ گلدان گر کر ٹوٹ گیا۔ یہ تو ایک خاموش احتجاج ہوا نا؟ بالکل، ایک سائلنٹ پروٹیسٹ، جس نے وہ کر دکھایا جو باشعور دماغ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ تو کمال کا سسپنس ہے۔ اور کیا اسی طرح کی کوئی اور جسمانی غلطیاں بھی ہیں؟ ہاں، جیسے بار بار چابیاں بھول جانا یا غلط راستے پر مڑ جانا۔ چابیاں بھولنے میں کیا نفسیاتی پہلو ہو سکتا ہے؟ کیا انسان کبھی اس جگہ جانے کی چابیاں بھولتا ہے جہاں وہ شدت سے جانا چاہتا ہو، جیسے کوئی مووی دیکھنے جانا ہو؟ کبھی نہیں۔ انسان چابیاں اسی وقت بھولتا ہے جب اسے دفتر جانا ہو یا کسی ناپسندیدہ ملاقات کے لیے نکلنا ہو۔ بالکل، یہ چابیاں بھولنا یا غلط راستے پر جانا دراصل کسی صورتحال سے فرار حاصل کرنے کی نفسیاتی کوشش ہوتی ہے۔ اسے خود فریبی کہہ لیں۔ تو انسان دراصل تاخیر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی چیزوں سے ٹکرا جائے اور چوٹ لگ جائے تو فرائڈ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے اکثر لاشعوری احساس جرم چھپا ہوتا ہے۔ انسان اپنے کسی فعل پر خود کو مجرم سمجھتا ہے اور جسمانی چوٹ کھا کر اس جرم کا کفارہ ادا کرتا ہے۔ واہ، اگر ہم اس سب کا نچوڑ نکالیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سلپس آف دا ٹنگ سے لے کر ایکسیڈنٹل ایکشنز تک کچھ بھی بے معنی نہیں ہے۔ بالکل، ہر چیز میں ایک ترتیب اور مطلب چھپا ہے۔ ہماری ہر غلطی، ہماری ہر لغزش، ہمارے اصل چہرے کا ایک عکس ہے۔ یہ غلطیاں وہ کھڑکیاں ہیں جن کے پار ہمارا حقیقی عکس موجود ہے۔ اور انسان کو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے ان کھڑکیوں میں ضرور جھانکنا چاہیے۔ بالکل۔ تو سننے والوں، اب جب بھی ہاتھ سے کوئی چیز گرے یا کوئی لفظ غلط نکلے تو فوراً آگے نہ بڑھیں۔ رک کر سوچیں کہ آپ کا دماغ آپ کو کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے، کون سا سچ باہر آنے کے لیے بےتاب ہے۔ جی، کیونکہ آپ کا دماغ ہمیشہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم سپرسٹیشن، کوئنسیڈنسز، ریپیٹڈ مسٹیکس اور انکانشیس پیٹرنز کے نفسیاتی رازوں پر بات کریں گے۔ اس حصے کا بھی بہت بے صبری سے انتظار رہے گا۔ جاتے جاتے ایک پر اسرار سوال، اگر ہماری ساری غلطیاں ہمارے سچ کو سامنے لانے کا طریقہ ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جب ہم سب سے بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، صرف اسی وقت ہم اپنے آپ سے مکمل طور پر سچے ہوتے ہیں؟ سوچئے گا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی انسان خود سے ایک پختہ اور سچا وعدہ کرے کہ بھئی آئندہ کبھی میں کسی مخصوص قسم کے زہریلے رشتے کا حصہ نہیں بنوں گا، یا یہ کہ دوبارہ کبھی وہ پرانی غلطی نہیں دہراؤں گا؟ ہاں، اور پھر ٹھیک 6 مہینہ بعد وہ خود کو بالکل اسی طرح کے حالات میں کھڑا پاتا ہے۔ بالکل، بالکل اسی طرح کے حالات اور اسی طرح کے کسی ایک اور شخص کے ساتھ۔ اور ہم عام طور پر اسے بدقسمتی کا نام دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس حالات ہی ایسے بن گئے تھے۔ صحیح، ہم قسمت کو کوسنے لگتے ہیں، لیکن ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ منا اسے قسمت نہیں بلکہ انسانی ذہن کی ایک انتہائی پراسرار اور کامیاب حکمت عملی قرار دیا ہے۔ ارے واہ، مطلب ہماری پچھلی نشستوں کا اگر ہم ذکر کریں نا، تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح زبان کا پھسلنا یا کسی جانے پہچانے شخص کا نام اچانک سے بھول جانا وہ محض اتفاق یا جسمانی تھکاوٹ نہیں تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ ہم نے جانا کہ ان بظاہر معمولی سی غلطیوں کے پیچھے ہمارا لاشعور یعنی ہمارا انکانشیس مائنڈ اندھیرے میں بیٹھ کر بڑی خاموشی سے اپنے مقاصد پورے کر رہا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ ایک ایسا سچ ہے جو انسان کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مقاصد اتنے گہرے اور پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ہمارا باشعور ذہن جسے ہم اپنی اصل پہچان سمجھتے ہیں، وہ ان کی بھنک تک نہیں پا سکتا۔ صحیح بات ہے۔ وہ تمام جو سلپس آف دا ٹنگ تھے، وہ دراصل انسانی ذہن کے اندر دبی ہوئی خواہشات، حل نہ ہونے والے تنازعات یا چھپے ہوئے خوف کی طاقتور آوازیں تھیں،
जो लाशऊर की कैद से फरार होकर ना जुबान तक आ गई थीं। یعنی انسان سمجھتا ہے کہ وہ بس ایک حادثہ تھا، لیکن در حقیقت وہ ذہن کی ایک بغاوت ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج ہم انسانی ذہن کے ان ہڈن پیٹرنز کو ایکسپلور کریں گے جو بظاہر اتفاقات لگتے ہیں، لیکن فرائیڈ کے مطابق ان کے پیچھے انکانشیس مائنڈ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بہت ہی دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ بالکل، اور یہ پارٹ 3 ہے۔ اس گہرے تجزیے میں ہم ان 4 اہم چیپٹرز پر بات کریں گے۔ پہلا سپرسٹیشنز اینڈ اپیرنٹلی ایکسیڈنٹل مسٹیکس، دوسرا ڈٹرمنزم ان چانس، تیسرا ریپیٹڈ ایررز ان لائف، اور چوتھا انکانشیس پیٹرنز ان ہیومن بیہیویئر۔ جی، تو اس بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک سوال ہے جو شاید ہر باشعور انسان کو بے چین کر سکتا ہے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی گاڑی کا سٹیئرنگ، اس کا مکمل کنٹرول وہ ہمارے شعور یعنی کانشیس مائنڈ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اصل ڈرائیور اندھیرے میں بیٹھا ہمارا لاشعور ہو؟ ہاں، تو اگر لاشعور ہی اصل ڈرائیور ہے، تو جب ہم زندگی کے معاملات پر اپنا کنٹرول کھوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو ہمارا ذہن کس طرح کا دفاعی راستہ اختیار کرتا ہے؟ اور یہ چیز ہمیں ہماری پہلی ہیڈنگ یعنی سپرسٹیشنز اینڈ اپیرنٹلی ایکسیڈنٹل مسٹیکس کی طرف لے جاتی ہے۔ طور پر سامنا نہیں کر سکتا تو ذہن ایک انتہائی عجیب دفاعی طریقہ اپناتا ہے، اور وہ راستہ ہے توہم پرستی یا سپرسٹیشنز کا۔ اچھا جی، فرائیڈ کا اس موضوع پر نظریہ روایتی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ یہ خالصتاً نفسیاتی ہیں۔ جب کوئی انسان یہ مانتا ہے کہ شیشہ ٹوٹنا بدشگونی ہے یا کسی کالی بلی کا راستہ کاٹنا کسی مصیبت کی علامت ہے، تو فرائیڈ کے مطابق اس کا تعلق کسی بھی سپر نیچرل طاقت سے ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز سے ہے؟ یہ دراصل ذہن کی ایک سلائٹ آف ہینڈ ہے، یعنی جادوگر جیسی ہاتھ کی صفائی۔ اوکے، لیٹس انپیک دس۔ مطلب اس ہاتھ کی صفائی سے کیا مراد ہے؟ تھوڑا سا رکیے، یہ بات کچھ زیادہ پیچیدہ نہیں ہو رہی؟ فرض کریں کسی شخص کے ہاتھ گیلے ہیں، وہ کچن میں کام کر رہا ہے اور پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے پھسل کر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو خالصتاً فزکس ہے نا، ایک طبیعیاتی عمل ہے۔ گیلا گلاس تھا، کمزور گرفت تھی اور کشش ثقل۔ تو فرائیڈ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں لاشعور کو کیوں گھسیٹ رہا ہے؟ ہم ایک سچے حادثے اور لاشعوری خواہش کے درمیان فرق کیسے کریں گے بھائی؟ یہ بہت ہی منطقی سوال ہے۔ بظاہر تو واقعی یہ ایک فزیکل ایکشن ہے اور فزکس کے قوانین کام کر رہے ہیں، لیکن اور یہاں فرائیڈ بڑا اہم سوال اٹھاتا ہے کہ وہ گلاس اسی مخصوص وقت، اسی مخصوص شخص کے ہاتھ سے اور اسی مخصوص انداز میں کیوں گرا؟ اچھا، فرائیڈ کے مطابق بہت سے بظاہر نظر آنے والے حادثات دراصل حادثات ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی چھپا ہوا خوف ہوتا ہے، کوئی ایسا احساس سے جرم جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا ہو، یا کوئی دبی ہوئی جارحانہ خواہش جسے اس کا شعور ماننے سے ڈرتا ہے۔ مطلب شعور کے لیے یہ ماننا بہت تکلیف دہ ہے کہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں یا میں خود کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ بالکل، اور جب ذہن اندر کی اس اذیت ناک الجھن کو برداشت نہیں کر پاتا نا، تو وہ اس اندرونی کشمکش کو بیرونی دنیا کی کسی چیز پر مسلط کر دیتا ہے۔ اسے ہم نفسیات میں پروجیکشن کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہن اپنی اندرونی الجھن کو باہر کی کسی بے جان چیز پر ڈال کر خود کو تسلی دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی گلاس کے ٹوٹنے پر یہ سوچنا کہ بھئی قسمت خراب ہے، یہ اصل میں ایک فرار کا راستہ ہے۔ 100%۔ دیکھیں، انسان کی ایگو یعنی انا وہ بہت نازک ہوتی ہے۔ اسے بچانے کے لیے لاشعور یہ سارا کھیل رچاتا ہے۔ گلاس کا گرنا ایک خفیہ خواہش ہو سکتی ہے خود کو نقصان پہنچانے کی، لیکن چونکہ انسان اس تلخ نفسیاتی سچائی کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے تو وہ فوراً اسے توہم پرستی کا رنگ دے دیتا ہے۔ ہاں، یہ کہنا زیادہ آسان ہے کہ آج میرے ستارے گردش میں ہیں۔ بالکل، یا یہ کالی بلی میری ناکامی کی وجہ ہے، بنسبت یہ ماننے کے کہ میرے اندر کا ایک حصہ خود ہی میرے حالات خراب کر رہا ہے۔ تو توہم پرستی دراصل اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کا نام ہے۔ یہ تو ایک طرح سے اپنے ہی پیدا کردہ اندھیروں کا نام بدقسمتی رکھنے والی بات ہو گئی۔ لیکن اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ بظاہر نظر آنے والے حادثات واقعی حادثات نہیں ہیں، تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا سوال؟ وہ یہ کہ کیا اس دنیا میں یا کم از کم انسان کی زندگی میں اتفاق یا چانس نام کی کسی چیز کا وجود ہے بھی یا نہیں؟
اور یہیں سے ہم اپنے دوسرے چیپٹر کی طرف آتے ہیں، ڈٹرمنزم اینڈ چانس۔ فرائڈ اس بحث کو کیسے دیکھتا ہے؟ فرائڈ کے نظریے کی تو بنیاد ہی اسی اصول پر کھڑی ہے جسے ہم ڈٹرمنزم یا تصور جبر کہتے ہیں۔ عام فہم اردو میں اس کا مطلب بس یہ ہے کہ انسانی ذہن کی کائنات میں کوئی بھی چیز رینڈم یا محض اتفاقیہ نہیں ہوتی۔ یعنی کچھ بھی رینڈم نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جیسے فزکس کا بنیادی اصول ہے نا کہ ہر حرکت کا ایک ٹھوس سبب ہوتا ہے، فرائڈ نے بینا یہی اصول نفسیات پر لاگو کر دیا۔ اس کے نزدیک کوئی بھولا ہوا لفظ، کسی کا غلط نام پکار لینا اور حتیٰ کہ بے خیالی میں گنگنائی گئی کوئی دھن، ان سب کے پیچھے خفیہ ارادہ موجود ہوتا ہے۔ ارے واہ! لاشعور کا ایک پورا جال بچھا ہوا جس کا ہر دھاگا کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنا گیا ہے۔ اس کو اگر ہم آج کے دور کی ایک عام زندگی کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں نا، تو مجھے یہ بالکل کسی پیچیدہ کمپیوٹر پروگرام کی طرح محسوس ہو رہا ہے۔ مطلب جب کوئی شخص اسکرین پر کوئی گلچ یا ایرر دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ بس یہ یوں ہی ہو گیا۔ بالکل ایک اتفاقی خرابی۔ ہاں، لیکن اگر آپ کسی ماہر سافٹ ویئر انجینئر سے پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ اس ایرر کے پیچھے پسے پردہ کوڈ کی کوئی نہ کوئی لائن ضرور موجود ہے جو اس خرابی کا اصل سبب بن رہی ہے۔ مطلب اسکرین پر نظر آنے والا حادثہ دراصل پیچھے لکھے گئے مخفی کوڈ کی پوری پابندی کر رہا ہوتا ہے۔ What's fascinating here is کہ جب انسان اس نفسیاتی کوڈنگ کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کی زندگی کا پورا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ اس کا سب سے بھاری اور خوفناک اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کو اپنی ان تمام غلطیوں کی بھی 100% ذمہ داری لینی پڑتی ہے جنہیں وہ عام طور پر کندھے اچکا کر ٹال دیتا ہے۔ صحیح، کیونکہ ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ میں تو بس بھول گیا تھا۔ ہاں، یا یہ لفظ تو بس یوں ہی میرے منہ سے نکل گیا۔ لیکن فرائڈ انسان سے اس کی یہ خود ساختہ معصومیت چھین لیتا ہے۔ وہ ایک آئینہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ہر بھول، تمہاری ہر غلطی کے پیچھے تمہاری اپنی مرضی شامل ہے، وہ مرضی جسے تم نے اپنے ہی شعور سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ سوچنا ایک طرف تو انسان کو بہت بااختیار محسوس کرواتا ہے کہ بھئی سب کچھ اس کے اندر سے جنم لے رہا ہے، تو دوسری طرف یہ انتہائی خوفناک بھی ہے۔ بہت خوفناک ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا تضاد ابھر رہا ہے۔ اگر فرائڈ کا یہ ڈٹرمنزم اتنا ہی کیلکولیٹڈ ہے، اگر لاشعور اتنا ہی ہوشیار اور مقاصد سے بھرا ہوا ہے، تو وہ انسان کو بار بار ایک ہی بے وقوفی کیوں کرواتا ہے؟ ہم ایک ہی غلطی بار بار کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات تو فرائڈ کے اپنے ہی نظریے کی نفی لگتی ہے نا، کہ ایک ہوشیار لاشعور بار بار فیل ہو رہا ہے۔ اور یہی سوال ہمیں ہمارے تیسرے چیپٹر پر لاتا ہے، ریپیٹڈ ایررز ان لائف۔ یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ضرور ہے، لیکن در حقیقت یہ انسانی ذہن کی سب سے پراسرار اور پیچیدہ کارروائی ہے۔ کتاب میں فرائڈ نے اس کو سمجھانے کے لیے انتہائی دلچسپ مثالیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال ایک پینٹر یعنی مصور کی ہے۔ اچھا، پینٹر کی کیا مثال؟ اس پینٹر کی بصری یادداشت یا ویژول میموری اس قدر کمال کی تھی کہ وہ باریکیوں کو یاد رکھ سکتا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ کچھ مخصوص چہروں کو ہمیشہ بھول جاتا تھا۔ حیرت ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کی مثال دی گئی ہے جو بار بار ایک ہی سڑک کا نام بھول جاتا تھا جہاں سے اس کی ناخوشگوار یادیں وابستہ تھی، یا اس گھر کا نمبر یاد رکھنے میں مکمل ناکام رہتا تھا جہاں اس کی کسی سے کوئی تلخ ملاقات ہوئی تھی۔ وہ گھر کا نمبر اور سڑک کا نام بھولنے والی بات بہت پراسرار ہے۔ شعوری طور پر تو شاید وہ شخص وہاں جانا بھی چاہتا ہو، وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہوگا کہ اسے راستہ یاد آ جائے، لیکن اس کا اپنا ہی دماغ دیوار بن گیا۔ یہ دماغ کا میکینزم کام کیسے کرتا ہے آخر؟ یہیں پر وہ بات آتی ہے کہ جسے ہم شعوری طور پر غلطی سمجھ رہے ہیں نا، وہ لاشعور کے نزدیک غلطی ہے ہی نہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب انسان کسی ایسی چیز یا شخص کی طرف قدم بڑھاتا ہے جس سے اسے ماضی میں لاشعوری طور پر کوئی گہری تکلیف پہنچی ہو، تو ذہن فوری طور پر ایک حفاظتی دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ ان یادوں سے جڑے ہوئے راستوں کو بلاک کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ بار بار وہ نام یا راستہ بھول کر دراصل انسان کو اس پرانی تکلیف دہ کیفیت کا دوبارہ سامنا کرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ شعوری طور پر ہم جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، لیکن پسے پردہ لاشعور پوری طاقت اور کامیابی سے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ مگر یہیں پہ میرا سوال ہے،
کہ بھئی انسان کا دماغ پہلی ہی غلطی سے سبق کیوں نہیں سیکھ لیتا؟ فرض کریں کہ ایک دفعہ راستہ بھولنے کی وجہ سے کوئی شخص اپنی کسی انتہائی اہم میٹنگ میں لیٹ ہو گیا، اسے اپنے باس سے شدید ڈانٹ پڑی یا معاشی نقصان ہوا، تو اگلی دفعہ تو لاجک یہ کہتی ہے کہ دماغ کو زیادہ الرٹ ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ نقصان نہ ہو۔ ہم بار بار ایک ہی مقام پر کیوں اٹکتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے، اور اس کا جواب شعور اور لاشعور کے درمیان جاری ایک خاموش جنگ میں چھپا ہے۔ شعوری سطح پر جس واقعے کو ہم ایک ناکامی کا نام دیتے ہیں، جیسے باس کی ڈانٹ سننا، وہ دراصل لاشعور کی نظر میں ایک انتہائی شاندار کامیابی ہوتی ہے۔ کامیابی؟ وہ کیسے؟ کیونکہ لاشعور کی ترجیحات بالکل مختلف ہیں۔ اس کا ہدف کسی کو باس کی ڈانٹ سے بچانا نہیں ہے، بلکہ اس کا سب سے بڑا ہدف انسان کو اس گہری نفسیاتی تکلیف، اس پرانے صدمے کا سامنا کرنے سے بچانا ہے جو اس میٹنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یعنی ذہن ایک چھوٹی تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہے، صرف اس لیے تاکہ کسی بڑے جذباتی صدمے سے بچا جا سکے؟ بالکل۔ لاشعور باس کی ڈانٹ کو ایک چھوٹی اور قابل برداشت قیمت سمجھتا ہے۔ وہ بار بار وہ غلطی اس لیے دہراتا ہے کیونکہ اس کا یہ طریقہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب تک اندر کا وہ چھپا ہوا کانٹا، وہ جذباتی زخم ٹھیک نہیں ہوتا، دماغ ایک آٹو پائلٹ موڈ پر رہتا ہے اور انسان کو بار بار اسی غلط راستے پر ڈالتا رہتا ہے۔ یہ تصور واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے کہ ذہن کا یہ آٹو پائلٹ موڈ ہمیں ہمارے خلاف کیسے استعمال کر رہا ہے، اور جب ہم غلط راستہ پکڑنے جیسی بظاہر چھوٹی باتوں سے نکل کر زندگی کے بڑے اور اہم فیصلوں کی طرف آتے ہیں تو یہ کتنا خوفناک ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ۔ جب یہی لاشعوری دفاع اور بچاؤ کا طریقہ انسان کی پوری زندگی کا خاکہ اور پیٹرن بنانے لگتا ہے تو ہم داخل ہوتے ہیں اپنے چوتھے اور سب سے گہرے چیپٹر میں، انکانشیس پیٹرنز ان ہیومن بیہیویئر۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں فرائیڈ کی یہ کتاب محض ایک عام نفسیاتی مطالعہ نہیں رہتی، بلکہ یہ انسانی المیے اور دکھوں کی ایک وسیع داستان بن جاتی ہے۔ اس حصے میں فرائیڈ نے کچھ انتہائی گہرے اور جذباتی حوالے پیش کیے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک فوجی کا تذکرہ ہے جو لاشعوری طور پر ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ بار بار کسی نہ کسی شدید خطرے میں گھرا رہتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی احساس جرم یا کوئی اندیکھی موت اسے مسلسل پکار رہی ہو۔ اسی طرح ناکام محبت کی دلخراش مثالیں ہیں، اور یہاں تک کہ ایک جگہ تابوت کا ذکر ہے جہاں انسان خود کو موت کے خیالات سے نکالنے میں بالکل بے بس پاتا ہے۔ انسان لاکھ ہاتھ پاؤں مارتا ہے لیکن حالات اسے گھسیٹ کر وہیں واپس لے آتے ہیں۔ یہاں سے ریئلی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ سب نہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے میں روزانہ یہ پیٹرنز دیکھتے ہیں۔ جی بالکل دیکھتے ہیں۔ کتنی بار ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بار بار ایک ہی جیسی ناکامیوں کا شکار ہوتے ہیں، یا خاص طور پر رشتوں کے معاملے میں وہ لوگ جو ہمیشہ ایک ہی جیسے تکلیف دہ اور زہریلے رشتوں میں گرفتار رہتے ہیں۔ ایک انسان بڑے دعوے سے ایک زہریلے رشتے سے نکلتا ہے، شعوری طور پر قسم کھاتا ہے کہ اب کبھی ایسے انسان کے قریب نہیں جاؤں گا، لیکن پھر چند ماہ بعد وہ بالکل ویسے ہی مزاج کے ایک اور شخص کے ساتھ کھڑا رونا رو رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسی مجبوری ہے؟ یہ انسانی نفسیات کا وہ پہلو ہے جسے فرائیڈ ریپیٹیشن کمپلجن یا تکرار کی مجبوری کا نام دیتا ہے۔ تکرار کی مجبوری؟ جی، لاشعور ان حالات کو دہرا کر دراصل ایک بہت ہی دردناک کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچپن کے صدمے یا پرانے رشتوں کے زخم کبھی صحیح طرح بھرے نہیں ہوتے۔ لاشعور ان پرانی تکالیف کو ایک بار پھر سے زندہ کرتا ہے۔ مگر کیوں؟ دوبارہ کیوں زندہ کرتا ہے؟ وہ انسان کو اسی طرح کے حالات میں اس امید کے ساتھ دھکیلتا ہے کہ شاید اس بار اگر میں انہی حالات کو دوبارہ پیدا کروں تو میں ان پر قابو پا لوں گا۔ لاشعور سوچتا ہے کہ شاید اس بار انجام مختلف ہو۔ وہ اس پرانے ٹراما پر عبور یا ماسٹری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد تباہی نہیں ہے بلکہ شفا یابی کی ایک اندھی اور غلط سمت میں کی جانے والی کوشش ہے۔ درست کہا آپ نے، نیت لاشعور کی شفا یابی کی ہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان کو شفا دینے کے بجائے ایک نہ ختم ہونے والے اندھے چکر، ایک لوپ میں پھنسا دیتا ہے۔ چونکہ بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوا ہوتا تو انجام ہر بار وہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔
یہ ایک انتہائی المیہ ہے کہ انسان کا اپنا ذہن ہی اسے بار بار آگ میں دھکیل رہا ہے۔ تو ہم شعوری طور پر اپنی پوری طاقت لگا کر جن حالات سے اور ناکامیوں سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہمارا لاشعور اتنی طاقت سے ہمیں واپس اسی کھائی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک ہی دائرے میں گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ شخص جو بار بار دھوکہ کھاتا ہے، یا وہ جو عین منزل پر پہنچ کر سیلف سبوٹاج کرتا ہے، یعنی اپنی کامیابی کو اپنے ہاتھوں تباہ کر دیتا ہے، وہ باہر کی دنیا سے نہیں ہار رہا ہوتا۔ وہ اپنے ہی اندر بیٹھے اس خاموش وجود سے ہار رہا ہوتا ہے۔ جی، لاشعور پسے پردہ بیٹھ کر پوری زندگی کا سکرین پلے لکھ رہا ہوتا ہے، وہ ہدایت کاری کر رہا ہوتا ہے، اور شعور ایک بے بس اداکار کی طرح صرف ڈائلاگ ادا کر رہا ہوتا ہے، یہ سمجھے بغیر کہ وہ کس کی لکھی ہوئی کہانی کا حصہ ہے۔ یہ سب جاننے اور سمجھنے کے بعد ذہن میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک طویل خاموشی سی محسوس ہوتی ہے۔ ہم انسان کتنی آسانی سے اور کتنی معصومیت سے اپنی مسلسل ناکامیوں اور غلطیوں کو قسمت یا اتفاق کا نام دے کر خود کو بری الذمہ کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ باہر کی دنیا کی وجہ سے ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ہمارا اپنا ذہن ہی تاریکی میں بیٹھ کر سب کچھ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سائے جن سے ہم اندھیرے میں ڈرتے ہیں نا، وہ کسی اور نے نہیں، خود ہمارے اپنے ہی ذہن نے تراشے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ مشکل ترین مقام ہے جہاں سے خود شناسی یا سیلف ریفلیکشن کا وہ کٹھن سفر شروع ہوتا ہے، جس کی طرف فرائیڈ مسلسل اشارہ کرتا ہے۔ اپنے اندر کے اندھیروں میں جھانکنا، اپنے لاشعوری محرکات کو سمجھنا، یہ کبھی بھی آسان عمل نہیں ہوتا۔ اس میں بہت ہمت درکار ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف دہ عمل کے بغیر انسان کبھی بھی ان پوشیدہ زنجیروں سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم فرائیڈ کے اس بڑے نظریے کو سمجھیں گے کہ انکانشس مائنڈ ہماری روزمرہ زندگی کو خاموشی سے کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن آج کے اس گہرے اور پراسرار سفر کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری خیال، ایک ایسا سوال جو شاید سننے والوں کو اپنے ہی وجود پر غور کرنے پر مجبور کر دے۔ کل صبح بیدار ہونے کے بعد جب کوئی بھی انسان اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرے گا، چاہے وہ فیصلہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، تو اسے ذرا رک کر ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ فیصلہ اس کے اپنے باشعور ذہن نے پوری آزادی کے ساتھ کیا ہے، یا اس کے اندر اندھیرے میں بیٹھے اس خاموش ڈائریکٹر نے اس کی زندگی کی یہ کہانی پہلے ہی لکھ دی ہے۔ اب تک ہم نے بھولنے، زبان پھسلنے، ریپیٹڈ مسٹیکس اور ہڈن سائیکولوجیکل پیٹرنز کو سمجھا۔ اب وقت ہے فرائیڈ کے سب سے اہم نظریے کو سمجھنے کا، انکانشس مائنڈ۔ بالکل۔ یہ فائنل پارٹ ہے، اور آج کی اس گہری تحقیق میں، مطلب اس فائنل ایپیسوڈ کی طرح، ہم 4 انتہائی اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ صحیح۔ پہلا، دی پاور آف دی انکانشس مائنڈ۔ دوسرا، ریپریس تھاٹس اینڈ ایموشنز، یعنی دبے ہوئے جذبات۔ تیسرا، کہ کیسے ہماری روزمرہ زندگی ہمارے ذہن کا ہی ایک عکس ہے۔ اور چوتھا، فرائیڈ کے حتمی نفسیاتی نظریات۔ اور میرا مقصد آج صرف کچھ معلوماتی باتیں دہرانا نہیں ہے، بلکہ میری کوشش یہ ہے کہ ہم انسانی ذہن کے اس تاریک پوشیدہ حصے سے پردہ اٹھائیں جو اصل میں دیکھا جائے تو خاموشی سے ہماری پوری زندگی کو کنٹرول کر رہا ہے۔ زبردست۔ تو چلیں اس گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ جو ہمارے سورسز میں ہے وہ ہے دی پاور آف دی انکانشس مائنڈ۔ بالکل۔ فرائیڈ کا ماننا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی، یعنی کچھ بھی یوں ہی یا رینڈم نہیں ہوتا۔ اچھا۔ ہاں، اس کو نفسیات میں جبر یا ڈٹرمنزم کہتے ہیں۔ مطلب ہم جو بظاہر معمولی انتخاب کرتے ہیں نا، وہ اصل میں بے ترتیب نہیں ہوتے۔ اوکے، لیٹس انپیک دس۔ مطلب یہ تو کافی بڑا دعویٰ ہے۔ ہاں، بظاہر یہ ہضم کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ اگر میں ایک مثال دوں، شعور یعنی جو ہمارا کانشس مائنڈ ہے وہ ایک کٹ پتلی کی طرح ہے، اور لاشعور یعنی انکانشس مائنڈ وہ کٹ پتلی نچانے والا ہے۔ واہ، کیا زبردست انالوجی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر میں ابھی بیٹھے بیٹھے بالکل شعوری طور پر کوئی رینڈم نمبر سوچتا ہوں،
چلیں فرض کریں میں نے 77 یعنی 77 سوچا، تو کیا فرائیڈ یہ کہے گا کہ یہ بھی کسی پوشیدہ ایجنڈے کا حصہ ہے؟ بالکل کہے گا۔ فرائیڈ کے مطابق اگر ہم اس انسان کے ذہن کا تھوڑا تجزیہ کریں یا اس کی پرانی یادوں کو کھنگالیں تو ہمیں واضح طور پر ایسے ذہنی راستے مل جائیں گے جنہوں نے اسے اسی نمبر تک پہنچایا۔ یعنی ذہن خلا میں کام نہیں کرتا؟ ایگزیکٹلی ذہن ہمیشہ ان راستوں کا انتخاب کرتا ہے جو پہلے سے موجود یادوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ سورسز میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جہاں ایک شخص کسی سڑک کا نام بھول جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ ایک اتفاق ہے، لیکن وہ اتفاق نہیں ہوتا ہے نا؟ بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے ایک انتہائی گہرا نفسیاتی محرک کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہیں سے بات ہمارے دوسرے ٹاپک کی طرف نکلتی ہے، یعنی ریپریسڈ تھاٹس اینڈ ایموشنز۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر لاشعور اتنی طاقتور چیز ہے تو وہ ان خیالات کو چھپاتا کیوں ہے؟ مطلب ضرورت کیا ہے؟ اس کی وجہ قبض یا ریپریشن کا عمل ہے۔ ہم انسان فطری طور پر ناگوار احساسات، تکلیف دہ یادوں یا شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو ہم ان سے بھاگتے ہیں؟ جی ہاں، جب کوئی خیال ہمیں شدید تکلیف دیتا ہے نا، تو ہمارا ذہن اس تکلیف دہ یاد کو شعور کی اسکرین سے دھکیل کر لاشعور کے اندھیرے تہخانے میں قید کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی لیے سورسز میں اس مصور یعنی پینٹر کی مثال دی گئی ہے۔ اوہ ہاں، وہ پینٹر جو ایک سڑک کا نام بھول گیا تھا۔ بالکل، وہ پینٹر اس سڑک کا نام اس لیے نہیں بھولا کہ اس کی یادداشت کمزور تھی، وہ اس لیے بھولا کیونکہ اس سڑک کے ساتھ اس کا ایک انتہائی ناگوار اور تکلیف دہ تجربہ جڑا ہوا تھا۔ ویٹ، تو کیا ہم لاشعوری طور پر خود کو بچانے کے لیے اپنی ہی یادداشت کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ دبائے گئے جذبات یا یادیں تہخانے میں جا کر مرتی نہیں ہیں۔ تو پھر ان کا ہوتا کیا ہے؟ وہ وہاں ایک دباؤ پیدا کرتی رہتی ہیں، اور جب بھی ہمارا شعور تھوڑا سا غافل ہوتا ہے تو یہ یادیں بھولنے یا غلطیوں کے روپ میں واپس آ جاتی ہیں۔ Here is where it gets really interesting۔ یعنی دبے ہوئے جذبات واپس آتے ہیں اور ہماری روزمرہ زندگی دراصل ہمارے اندرونی ذہن کا یہ ایک عکس بن جاتی ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ہماری زندگی ہماری اندرونی کشمکش کا آئینہ ہے۔ اگر ہم اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف آئیں، ایوری ڈے لائف ایز اے ریفلیکشن آف دا مائنڈ، تو مجھے بتائیں توہم پرستی اور نفسیات میں کیا فرق رہ جاتا ہے پھر؟ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ سورسز کے مطابق ایک توہم پرست انسان بیرونی دنیا کے اتفاقات میں معنی تلاش کرتا ہے، جیسے کالی بلی کا راستہ کاٹنا یا شیشے کا ٹوٹ جانا۔ ہاں بالکل، وہ سمجھتا ہے کہ باہر کی دنیا اسے کوئی اشارہ دے رہی ہے، لیکن ایک ماہر نفسیات جانتا ہے کہ یہ معنی بیرونی نہیں ہے، ہاں، وہ اندرونی ہے۔ جی، وہ انسان کے اپنے پوشیدہ ارادوں اور اس کے لاشعور کا عکس ہوتے ہیں۔ تو یعنی عام انسان کی روزمرہ کی جو غلطیاں ہیں، مثلاً چابی گرا دینا یا راستہ بھول جانا، یہ کوئی میکینیکل یا جسمانی خرابی نہیں ہے؟ نہیں، یہ کوئی میکینیکل خرابی نہیں ہے، یہ اس کی اندرونی نفسیاتی کشمکش اور چھپی ہوئی خواہشات کا اظہار ہے۔ یار یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ مطلب اگر ہم اسے فرائیڈ کے حتمی نظریات یعنی فرائیڈز فائنل سائیکولوجیکل انسائٹ سے جوڑیں تو واٹ ڈز دس آل مین؟ اس سب کا آخر مطلب کیا بنتا ہے؟ اگر ہم اس کو بگر پکچر سے کنیکٹ کریں نا، تو فرائیڈ کا آخری اور حتمی نظریہ یہ ہے کہ انسان یہ خام خیالی پال لیتا ہے کہ اس کا اپنے فیصلوں پر مکمل کنٹرول ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم انچارج ہیں۔ بالکل، شعور کو لگتا ہے کہ وہ باس ہے، لیکن حقیقت میں ایک اندرونی گہری کشمکش خاموشی سے وہ سارے فیصلے کر رہی ہوتی ہے۔ لاشعور اصل طاقت ہے۔ تو کیا ہم واقعی اتنے بے بس ہیں؟ اگر ہمارا سارا کنٹرول اس تاریک تہخانے کے پاس ہے تو پھر انسان ہونے کا یا شعور رکھنے کا کیا فائدہ؟ یہ ایک انتہائی جائز سوال ہے، لیکن فرائیڈ کا مقصد ہمیں مایوس کرنا نہیں تھا۔ اچھا، کتاب کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہماری خود آگاہی یا سیلف اویئرنیس ایک مسلسل سفر ہے۔ جب تک ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ہمارے اندر ایک لاشعور موجود ہے جو ہمیں کنٹرول کر رہا ہے، ہم کبھی اپنے خوف اور غلطیوں کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ واہ! یعنی جب ہم اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں تو ہم دراصل اپنے آپ کو پہچان رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ خامیاں ہی تو ہمارے اصل سچ تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ یہ سفر واقعی حیران کن ہے۔ ہم نے اس گہری تحقیق میں انسانی ذہن کی پرتیں ایک ایک کر کے کھولی ہیں، اور آخر میں جو تصویر ابھری ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ،
پراسرار اور وسیع ہے جتنا ہم ظاہری طور پر سوچتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انسانی ذہن کے اس پیچیدہ جال اور اس کی گہرائیوں کو مزید سمجھنے کے لیے اور نفسیات کے اس فکری پراسرار سفر کا حصہ بننے کے لیے برین میٹرکس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ سفر محض کتابوں کا نہیں بلکہ اپنے ہی وجود کو جاننے کی ایک کڑی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ذہن کی ان بھول بھلائیوں سے باہر آئیں، میں ایک آخری بات سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی پلیز۔ اگلی بار جب آپ کا ذہن کوئی بات بھول جائے یا زبان پھسل جائے تو ذرا رک کر سوچیے گا، کیا یہ واقعی ایک اتفاق تھا یا آپ کا لاشعور آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟